جب ڈیوٹی پہ جا رہی تھی تو روزے سے تھی اور اس دن جمعۃ الوداع تھا، بس چلی گئی مجھ سے پیار و محبت لے کے. بس جب تو اکیلا ہوں گھر میں تو آپ اندازہ لگا لیں کیا گزرتا ہوگا. ابھی تو بس وہ اسی یادیں ہی ہیں، بس کچن میں جاتا ہوں تب یاد آتی ہے، بلاتا ہوں پھر یاد آتی ہے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان حارث بٹی. ناظرین، جمعۃ الوداع کے روز پاکستان میں ایک بہت بڑا جو سانحہ پیش آیا تھا، جو طیارہ کراچی میں لینڈنگ کے دوران گر کر تباہ ہو گیا. 92 کے قریب اس میں مسافر تھے اور 2 پائلٹ تھے اور 6 ایئر ہوسٹس تھیں. صرف ان تمام مسافر اور ایئر ہوسٹس پائلٹ میں سے 2 لوگ جو بچے ہیں، باقی تمام کو شہادت نصیب ہو گئی. میرے ساتھ اس وقت ایئر ہوسٹس آسمہ شہزادی کے والد صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آسمہ شہزادی بطور بیٹی کیسی تھی اور آسمہ شہزادی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب ان کی زندگی کس طرح گزاری ہے. آئیے گفتگو کرتے ہیں ان کے والد صاحب سے. میرا نام طارق حمید ہے جی، میں آسمہ شہزادی کا والد ہوں. جب ڈیوٹی پہ جا رہی تھی تو روزے سے تھی اور اس دن جمعۃ الوداع تھا تو روزہ رکھ کے نکلی اور نکلنے سے پہلے اس نے کہا بابا میں نے آپ کے لیے کھجوریں مجھے تیار کر دی ہیں، افطاری کا آپ کا بندوبست کر دیا ہے، آپ افطاری کر لیجیے گا لیکن کھانا میں آپ کے ساتھ آگے کھاؤں گی کیونکہ ہم نے انشاءاللہ افطاری سے پہلے یا افطاری تک آ جانا ہے. ہم نے نکلنے سے پہلے جب میں نے اس کو تھوڑا سا پیار کیا، گال پہ تھپکی دی تو اس کا جسم گرم لگا. میں نے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے تمہیں ٹیمپریچر ہے، تم ٹھہرو میں تمہارا ٹیمپریچر چیک کر دوں. ٹیمپریچر چیک کیا تو اس کو 100 ٹیمپریچر تھا. تو کہتی بابا میں نے سحری میں پیراڈول لے لی تھی اور میں نے کہا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ پھر کہنے لگی بابا میں نے کہا چھوٹا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا سارا، تو میں آ جاؤں گی انشاءاللہ، فکر نہ کریں آپ، میں ٹھیک ہوں، فٹ ہوں، میں ڈیوٹی پہ جا رہی ہوں. چھوٹی سی تو فلائٹ ہے، میں نے اپ اینڈ ڈاؤن کرنی کراچی سے کر کے آ جانا ہے. میں نے بابا میں نے پیراڈول لے لی ہے تو میں جا رہی ہوں، شام تک میں نے واپس آ جانا ہے. بس یہ دعائیں وائیں دے کے اس کو رخصت کر دیا. بس وہ فلائٹ پہ گئی ہے جب، تو میں تو سکون سے جمعہ پڑھ کے آ کے لیٹ گیا تھا تو میری بڑی بیٹی کا مجھے فون آیا کہ بابا آپ نے آسمہ کی طرح، بڑی گھبرائی ہوئی تھی نا وہ. میں نے کہا جی بیٹے وہ گئی ہوئی ہے فلائٹ پہ. کہنے بابا کون سی فلائٹ پہ گئی ہو؟ میں کہا بیٹا کراچی گئی ہے. آپ نے خبریں دیکھی ہیں؟ جب اس نے کہا نا زور سے خبریں دیکھی ہیں آپ نے، تو میں کہا یار کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو آگے ٹی وی آن کیا تو بس وہی خبر ان کے کریش کی چل رہی تھی. اس کے بعد آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہوئی ہوگی. بس تھوڑی دیر تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بالکل 10 منٹ تک جو ہے نا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں. بس پھر وہ صبر ہی ہے جی، پھر رو کے چپ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے. پھر انفارمیشن پی آئی اے آفس میں نے رنگ کیا تو وہ بھی ہماری طرح بلینک تھے. وہ کہہ رہے جی ہم بھی اس کے ٹی وی کے تھرو ہی دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی وہ اپڈیٹ نہیں مل رہی ہے ہمیں. تو آپ بھی ویٹ کریں، ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ بچی بڑی عظیم شخصیت کی مالک تھی جی، ہمدرد دل رکھنے والی، اسٹریٹ فارورڈ، محنتی اور کسی کو دکھ نہ دینے والی. مطلب سروس تقریباً 8 سال ہو گئے تھے جی اس کو پی آئی اے میں جاب کرتے ہوئے، اور ان 8 سالوں میں اس نے ماشاءاللہ پی آئی اے میں رہ کے بڑی عزت کمائی اور اپنی اچھی ریپوٹیشن کمائی اس نے. جتنے بھی اس کی کولیگ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنی مقبول ہے. جس دن اس کی شہادت ہوتی ہے بے شمار اس کے کولیگ یہاں تعزیت کے لیے آئے اور میں نے کسی کولیگ سے سوائے زبردست اپریسیشن کے اس بچی کے بارے میں نہیں سنا. اور میں تو خود پریشان اور حیران ہو گیا کہ یار مجھے نہیں احساس تھا کہ میری بیٹی اتنی مقبول ہے اور اتنی ماشاءاللہ اچھی ریپوٹیشن کی ہے. بس جی پھر وہی صبر شکر کر رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گھیر گھار کے ان کے وقت پہ اور ان کے مقام پہ لے جاتا ہے اور بہانہ کوئی بنا دیتا ہے ان کی رخصت کا یہاں دنیا سے. وہ تھوڑا سکون ہے جی، بچی نے شہادت پائی ہے اور اعلیٰ رتبے کی شہادت پائی ہے. جلنے کی شہادت تو اعلیٰ رتبے کی شہادت ہے، تو شاید اس کے وجہ سے ہم بھی بخشے جائیں گے.
پر اب تو اکیلا ہوں گھر میں تو آپ اندازہ لگا لیں کیا گزرتا ہوگا. ابھی تو بس وہ اسی یادیں ہی ہیں, بس کچن میں جاتا ہوں تب یاد آتی ہے, جو آتا ہوں پھر یاد آتی ہے. سر باتیں تو بہت زیادہ ہیں, اب کیا بتاؤں میں آپ کو, مطلب بس پچھلے 3-4 مہینے سے مسلسل مجھے یہی کہتی تھی کہ بابا, جب میں نے کہا کہ بیٹے شادی وادی کا کر لو, کوئی پسند کر لو, تم پسند کر لو, میں بتا دو, جہاں بھی تم کہو گے ہم تمہاری شادی کرنے کو تیار ہیں. جتنے بھی رشتے آتے تھے بس وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال کے نا اس کو رد کر دیتی تھی. اچھا بابا میں کروا لوں. پھر میں نے ذرا تھوڑا غصے سے ڈانٹ کے کہنا کہ بیٹے اب دیکھو ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ تم شادی کر لو تو آ کے ہم اپنے فرض سے فارغ ہو جائیں, اور ہمارا تو کوئی پتہ نہیں, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ بلا سکتا ہے ہمیں. اس پہ پھر اس نے کہنا کہ بابا فکر نہ کرو, پہلے میں جاؤں گی آپ سے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے مجھے. تو مجھے تھوڑی پتہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارے دے رہا ہے اور یہ میری بچی واقعی چلی جائے گی. مطلب مجھے تو وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو بہت اچھی جی, بہت ہمدرد. مطلب وہ ہر بہن بھائی ماں باپ اتنا کرتی تھی, سب کا ہر ایک کے لیے ہمدردی. بہن بھائیوں میں اس کی تینوں بہنیں شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ, سب کی ہیلپ کرنی. ایک بہن کی ذرا تھوڑی سی فائنینشلی کمزور ہے, جب بھی جانا, جب بھی اس کا فون آنا, اس نے بیچاری نے اس کو ہیلپ کر دینی. اور بہت ہمدرد تھی جی سب کی. مطلب ہر ایک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا, اس نے اخلاق سے پیش آنا. اس کی تو گن ہی گن ہے جی. بس مجھے تو اس کی برائی, بس جذباتی جیسے بچے ینگ ایج میں ہوتے ہیں, غصے کی بہت آتی تھی وہ اس کو. لیکن آپ اگر نٹ شیل میں اس کو سم اپ کریں تو ایسی بس بچیاں اللہ تعالیٰ سب کو دے جی. اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اتنی نیک اولاد ہو اور اتنے ہی تابع دار اولاد ہو. سر ایدی فاؤنڈیشن کے کولڈ اسٹوریج میں اور شیپا کے کولڈ اسٹوریج میں جب گئے ہیں تو بڑا خوفناک منظر تھا جی. وہاں پلین کریش کی ڈیڈ باڈیز بھی پڑی تھیں, اور ساتھ دوسری بھی جیسے ان کا اسٹور ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز انہوں نے ریکس پہ رکھی ہوئی تھیں, اور بڑا خوفناک منظر تھا. انتہائی بدبو تھی وہاں کولڈ اسٹوریج ہونے کے باوجود. لیکن کیونکہ ہماری تو اپنوں کی وہاں ڈیڈ باڈیز تھی تو ہمیں تو وہاں چاہے بدبو تھی یا خوشبو تھی, دیکھنا تھا سب کچھ. لیکن وہ ڈیڈ باڈیز اتنی بری طرح مسخ ہو چکی تھی کہ ان کی شناخت جو بہت مشکل تھی. تو 2 دن ہم جاتے رہے, لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ چیئرمین PIA صاحب ہمارے ارشد ملک صاحب 2 دن آتے رہے ہمارے پاس. پھر انہوں نے الٹیمیٹلی کہا جی یہ اب آپ کو ہم نے چانس تو دیا ہے, آپ اگر شاید کچھ شناخت ہو جاتی, لیکن نہیں ہوئی. کیونکہ تو پھر ابھی اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ DNA ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں ڈاکٹرز نے. جیسے وہ DNA میں مطلب آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی تو اب بچی آپ بے شک چلے, رہنا تو رہے آپ کراچی میں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر میری تو ایڈوائز یہ کہ آپ گھر چلے جائیں. تو جیسے ہی انشاءاللہ باڈی آئیڈینٹیفائی ہوئے گی تو ہم آپ کو لاہور میں ڈسپیچ کر کے آپ کے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیں گے. اس میں سے پھر 3 فیملیز ہم واپس آ گئے جی, اور ابھی باقی 2 گروپ ممبرس کی فیملیز میں ہیں, وہ بھی کراچی میں. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم لے کے ہی جائیں گے ڈیڈ باڈیز کو. نہیں جی, PIA کی انتظامیہ کا تعاون واقعی قابل دید اور مثالی تھا. لاہور ایئرپورٹ پہ جب ہم گئے ہیں کراچی جانے کے لیے تو ہاتھوں ہاتھ انہوں نے لیا, ہمیں ہر طرح انہوں نے بیچاروں نے کیئر کی ہماری. کراچی میں بھی بہت اچھے طریقے سے ہم کی ٹریٹمنٹ رہی, اور تعزیت کے لیے بے شمار لوگ کراچی میں آئے. ایسے لوگ آئے جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے, لیکن وہ PIA کے کولیگ تھے, سینئرس تھے, ان کے آفیسرس تھے, ان کے ہائی رینک کے. اور سب سے بڑھ کے جی ان کے جو CEO ہیں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, وہ انتہائی اچھے اور نفیس اور ہمدرد انسان ہیں. انہوں نے اتنا تعاون ہمارے ساتھ, اتنی تسلی دی. یعنی وہ جب ہمیں ملنے آتے تھے تو ہم جتنے وارثین تھے ہمارے اندر بڑا غصہ اور یہ افواہیں سن کے, میڈیا کی خبریں دیکھ کے تھا کہ بھئی آتے ہیں تو ہم نے یہ سوال پوچھنا ہے, یہ سوال پوچھنا ہے, یہ سوال پوچھنا ہے. وہ آتے کے بیٹھتے تھے اور پہلے کہتے تھے جی سوال نہ مجھ سے پوچھیں, مجھے ایکسپلین کر رہے تھے آپ کو. آپ یقین کریں کہ جب وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد بیٹھتے تھے پھر کہتے تھے جی آپ بتائیں اینی کوشچن ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے سب سوالوں کے جواب آ جاتے تھے. اتنا اچھا پریسائزلی اور بریف وہ کرتے تھے ہمیں بریف. اور ایون کسی کا کوشچن ہوتا بھی تھا تو وہ بڑے اتنے تحمل سے بتاتے تھے اور کرتے تھے. تو ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ بھئی نہیں, آرگنائزیشن تو بہت اچھی ہے, سربراہ بھی بہت اچھا ہے, ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. ایک مسلم بیچاروں کی تقریر آئی ہوئی تھی, چلے گئے. اب DNAs ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں
پتہ چل جائے گا باڈیز کا. بس یہ اب صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بس جی کیا میں دیکھنے والوں کو کیا کہوں جی, بے شمار لوگوں کے ہمیں فون آئے, بے شمار لوگ یہاں ہمیں ملنے آئے. اور کراچی میں جب تھے تو عید کا دن بھی ہمارے لیے بڑا عزیزناک تھا. مسجد میں نماز پڑھی ہم نے, تو وہاں امام صاحب نے جب دعا کرائی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جس شہادت کے درجے پہ یہ گئے ہیں تو جتنے بھی ان کے وارثین ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آج عید کا دن ہے, آج 22 کروڑ عوام اتنے افسردہ ہیں, اس ایکسیڈنٹ تازہ ہوا ہے تو اتنے افسردہ ہیں کہ 22 کروڑ ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان کی دعا کے اور مغفرت کے, جو کہ یہ سعادت شاید ہی چند لوگوں کو اس دنیا میں نصیب ہوتی ہے. اور جو بھی والدین یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان شہیدوں کے وارث ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں سب سے اونچے درجے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنی دنیا ان کے لیے دعا کر رہی ہے. ورنہ وہ یہ انہوں نے بتایا کہ جنازہ ہوتا ہے, کوئی ڈیتھ بڑی محلے میں ہوتی ہے تو رشتہ دار اور ارد گرد چند 100 لوگ ہوتے ہیں جو جا کے بیچارے دعا کر دیتے ہیں, بعد میں کل ہوتے ہیں. یہاں تو پورا پاکستان اور ایون آؤٹ آف ورلڈ, مطلب آؤٹ آف پاکستان لوگ ان کی مطلب مدد وہ دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے, اور میسیجز آ رہے ہیں اور فون آ رہے ہیں لوگوں کے. بس سر یہ اب تھوڑا سا ہمیں ڈھارس ضرور بندھائی ہے ان چیزوں نے. پی آئی اے کے آفیشلس کی مطلب ٹریٹمنٹ نے, ان کے رویے نے ہمیں کافی سکون دیا ہے بس. لیکن جو چیز جا چکی ہے وہ تو واپس نہیں آئے گی. ڈیڈ باڈی کا جی کوئی ڈیفینٹ ٹائم نہیں بتا رہے پی آئی اے کے جی انتظامیہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی 3-4 دن بھی لگ سکتے ہیں اور ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اور مہینہ بھی لگ سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی جلدی اس کا ڈی این اے ہو جاتا ہے. تو بس انتظار میں بیٹھے ہیں. اور بھی ہم نے اپنے ریسورسز سے پتہ کرایا کراچی سے, تو اب پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے ڈی این اے جو ہو چکے ہیں اور چند ایک رہ گئے ہیں جو کہ اگلے 4-5 روز تک سب کمپلیٹ ہو جائیں گے اور باڈیز آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی. تو امید کر رہے ہیں کہ اگلے 4-5 دن تک انشاءاللہ ڈیڈ باڈی ہمیں مل جائے گی بچی کی. باقی آگے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. جی تو ناظرین, آپ نے شہید آسماں شہزادی کے والد صاحب طارق امیر صاحب کی گفتگو سنی کہ ابھی تک وہ صدمے سے باہر نہیں آ سکے. ان کا کہنا ہے کہ وقت لگے گا, لیکن فخر بھی ہے کہ میں اب ایک شہید بیٹی کا باپ ہوں. انتظار ہے کہ بیٹی کی ڈیڈ باڈی مل جائے تاکہ تدفین کی جا سکے, صبر آ سکے کہ ہاں بھائی بیٹی کی قبر بن جائے. ایک نشانی کے طور پر اگر قبرستان جائیں تو اس کی دعا کیجیے. اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت دیتے ہیں. پوائنٹ. اللہ حافظ.